نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 56 سے شروع ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو پیچھے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے، اور آیت نمبر 56 کا بھی تھوڑا سا ترجمہ میں نے پیچھے کیا تھا کیونکہ وہ سبق سے تعلق تھا۔ تو آج ہم اس آیت کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت سے پیچھے سے کیا تعلق ہے کہ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا، عبادت کا پیغام دیا اور بتوں کو چھوڑنے کے لیے ان سے کہا، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی معبود کی مار آپ پر پڑی ہے اور ان کی طرف سے آپ کو یہ سزا ملی ہے کہ آپ اپنا جیسے ذہنی توازن آپ کا خراب ہے یا آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی، آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اس بات کا کیا جواب دیا؟ انی یا متکلم ہے یہ پر، تو انا بے شک اور انی بے شک میں نے، ٹھیک ہے، میں نے توکلتو میں نے بھروسہ کیا ہے، بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تو ضمیر سے مطلب میں نے، ٹھیک ہے، یہاں میں کا مطلب دے رہی ہے۔ بے شک میں نے توکلتو میں نے بھروسہ کیا ہے، تو یہاں پر ایک طرح سے بہت ہی تاکید کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ یہاں انا میں بھی تاکید ہوتی ہے بے شک، اور پھر یہ یا ضمیر کو 2 بار لایا کہ میں نے، بے شک میں نے توکل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے بہت ہی زور دے کر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اللہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، ربی جو کہ میرا ربی ہے، وربکم اور وہ تمہارا ربی ہے۔ گویا کہ مجھے بھی پیدا کرنے والا اور میرے تمام معاملات کو، کیونکہ رب میں یہ سارا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھر تمام مخلوق کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، اور پھر اس کے معاملات پر تدبیر کرنا، اور اس کو جب موت اس کے لیے لکھی ہے تو اس کو واپس اپنی طرف لینا، اور مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لینا اور اس کو اس کے اچھے یا برے انجام تک پہنچانا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے نہ صرف اپنا رب کہا کہ میرا رب، بلکہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب بھی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کا پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں وہی تمہارا رب ہے، اور میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ آگے انہوں نے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ ماں جو ہوتا ہے یہ یہاں پر نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماں بعض اوقات موصلہ یعنی کہ جو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر نہیں کے معنی میں، اور عام طور پر جب اسی آیت میں اللہ آتا ہے تو اس سے پہلے جو ماں آتا ہے وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو نہیں کوئی جاندار، دابہ کا مطلب کوئی بھی جاندار، الا ہوا ضمیر یہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آخذٌ بناصیتہا کہ اس کو پکڑنے والا ہے، اس جاندار کو جس کو پیدا کیا اللہ نے اس کو اللہ پکڑنے والا ہے۔ کیسے؟ بھی ساتھ ناصیتہا، اس کی ناسیہ سے، اور ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کے بال۔ تو دیکھیں اگر کسی بھی جاندار کو اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ لیا جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ ہر جاندار اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ نے بے شک اختیار تو دیا ہے زمین میں انسانوں کو، لیکن وہ اختیار ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی آزاد ہے اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں قرآن میں فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کہ ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ یعنی جب مجرموں کو آخرت میں سزا کی طرف لے جایا جائے گا، ان کے عذاب کے لیے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو ان کو بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یہ سورہ الحق کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 41 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّاصِي وَالْأَقْدَامِ کہ جب مجرموں کو پکڑا جائے گا تو کیسے پکڑا جائے گا کہ ان کو ان کی پیشانی کے بالوں اور ان کے قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اتنی بے بسی کہ ان کی بے بسی کا اظہار یہاں پر ہے کہ یہاں دنیا میں انسان جو بھی تکبر کرے، جو بھی کچھ کر لے، کچھ وقتی اس سے جو اختیار دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حق کو مانے نہ مانے، لیکن اس کا یہ حال ہوگا آخرت میں کہ اس کو پیشانی کے بالوں اور اس کے ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات کہی گئی اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں اور شرعی احکامات کے بارے میں بندوں کو اختیار دیا ہے، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی نے آ کر اللہ کا پیغام دیا اور اللہ کی توحید کے بارے میں سمجھایا اور اس کی دعوت دی۔ تو اب جو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے، یہ اس حد تک انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس اختیار میں اگر انسان یہ اکڑے، اس میں اتنا تکبر آ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ہر طرح سے اپنی مرضی کا مالک ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا ہی میں ہم بہت سی باتوں کا اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کہے کہ میں بیماری سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں، میں اس دنیا میں کوئی بیماری میری طرف نہ آئے، یا وہ کہے کہ تمام کام دنیا میں میری زندگی میری ہر طرح سے میری منشا اور میری خواہش کے مطابق ہو، تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اگر خوبصورت ہے تو آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس پر بڑھاپا اور کمزوری آ جاتی ہے اور اس پر موت آتی ہے۔ تو کوئی انسان، کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ قدرت کے ان معاملات میں اپنی مرضی چلائے اور کہہ دے کہ نہیں مجھے بیمار میں نہیں ہونا چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اگر اس کی موت کے فرشتے آئے تو وہ اکڑ کر کہہ دے کہ جاؤ میں نہیں مرنا چاہتا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا جو اختیار ہے وہ صرف ایک مختصر سا اختیار ہے، اور وہ بھی دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اختیار حق بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا ہے اس دنیا میں ہمیں، تو اس کے لیے بھی انسان کی ایک نیت اور ارادہ ہی بس اس حد تک وہ آزاد ہے، یعنی کہ وہ اس کے دل سے خواہش آتی ہے اس کے دل میں کہ ہاں یہ سچ ہے، میں اس سچ کو ماننا چاہتا ہوں اور میں اس سچ کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہ رہا ہوں۔ لیکن
یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی انسان محتاج ہے اللہ کی توفیق کا، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر اس زمین پر، اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اتنے بھروسے کے ساتھ جو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر، تو ان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا ہے تمہارے لیے، تم کو رہنمائی کا کرنے کے لیے، تمہیں حق بات بتانے کے لیے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ وہ میری حفاظت بھی کرے گا، اور مجھے بھروسہ ہے کہ وہ مجھے تم لوگوں سے کے ذریعے وہ مجھے کوئی برباد نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے انبیاء کرام کو بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر وہ اس حد تک ہی جب تک اللہ کا اذن ہے، اور جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ جو انسان سیدھے راستے کو قبول کرے گا، جو انبیاء کرام بتائیں گے اس راستے پر چلے گا، تو وہی راستہ اسے اللہ کے پاس لے جائے گا، یعنی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کس راستے پہ ملے گی؟ صراط المستقیم پر ملے گی، اسے اس کا رب سیدھے راستے پر ہی ملے گا، اور وہ اسی راستے پر اللہ سے جا ملے گا، اور اللہ کی رحمت یعنی جنت تک پہنچے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، یعنی کچھ راستے، کچھ گمراہی، جو انسان کو گمراہ کرنے والے راستے ہیں، اگر انسان ان کو چوز کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو نہیں پاتا، پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو اس کا ترجمہ ہے پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں رسولوں کے بھیجنے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک، مگر انبیاء کرام کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو توفیق دے دے سیدھے راستے پر چلنے کی، کسی کا راستہ بدل دینے کی۔ انبیاء کرام کے اندر ان کے جو فرائض ہے اس میں کسی کو ہدایت پر جمع دینا یہ نہیں ہے، صرف کیا ہے رسالت کا پیغام پہنچانا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد سزا دیتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھیجتا تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو سزا بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ گمراہوں کو اور کافروں کو سزا ملے گی اور مومنوں کو اللہ کی رحمت اور جنت ملے گی، تو یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کے حجت تمام کرے گا۔ جو لوگ بات کو مانیں گے وہ مانیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو یہاں پر حود علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرا جتنا کام تھا وہ تو میں نے کر لیا، اللہ نے مجھے تم کو پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے سارا کا سارا پیغام تم کو پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْئًا، پھر مزید حود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر چاہے گا تو وہ تم کو لے جائے گا، اس دنیا سے تم کو فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسانوں میں سے کوئی اپنی حدیں پار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مہلت ختم کر کے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسروں کو آباد کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے دنیا میں، تو کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میں اس دنیا میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہوں، میں نے تو یہ بھی کما لیا، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں تو اس دنیا سے کبھی جانے والا نہیں ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو انسان سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے تبدیل کرنا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے بعد میں جو لائے گا، جن لوگوں کو وہ اچھے انسان ہوں گے، یا انہی کی طرح جس قوم کا انجام برا ہونا ہے تو وہ برے ہوں گے، مگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ کیونکہ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان پر لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا اتباع کرے اور آپ کی پیروی کرے، اور ہم پر بھی لازم ہے۔ تو اگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے اچھے لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر جو نہیں چاہے گا، اللہ اس سے اچھے لوگوں کو لے آ سکتا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار بھی ہوں گے اور انبیاء کرام کی پیروی بھی کریں گے، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو مزید برے لوگوں کو دنیا میں لے آئے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بھی مثال ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سورہ بنی اسرائیل میں ان کے بارے میں بتایا کہ جب پہلی بار ان پر برے لوگوں کو مسلط کیا اللہ نے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور انہوں نے بہت تباہی مچائی، تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے صحیح چلے، اس کے بعد پھر انہوں نے تکبر کیا اور پھر زیادتیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کو، قوم کو لے آ کر ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور انسان یہ کبھی اس گمان میں نہ رہے کہ میں جو ہوں، میں کوئی بڑی چیز ہوں اور میرا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر حفیظ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ نہیں دیا ہے، ان کے بندے اب جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اب کسی اور چیز میں مصروف ہے، بندوں کو نہیں دیکھ رہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب ہے، اور رب کا معنی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت اور پرورش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا اس قسم کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر کے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دنیا کا انتظام کچھ لوگوں کو دے دیا ہے، جیسے خود ساختہ جو ولی اور بزرگ لوگ بنا لیتے ہیں یا اپنے مرشد بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے تمام معاملات کے ذمہ دار یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وکیل بنا دیا ہے ہمارا، یا ہمارا نگران ان کو بنا دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نفس نفیس اپنی ذات میں ہی حفیظ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر نگران ہے۔ اور یہ ایک اسی شرک کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں سے اپنے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو کچھ اختیارات دے دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے معاملات پر حافظ ہوتے ہیں اور ان کے اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا یہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے حفیظ اور نگران، اللہ ہر حال میں نگران ہے۔ پھر وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی، اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ امرنا سے مطلب جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا، عذاب کا حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو قوم کے نافرمان لوگوں کو سب کو برباد اور تباہ کر دیا۔ ان پر شدید ہوا کے تیز اور تند اور سرکش آندھی بھیجی اللہ تعالیٰ نے،
جو اس پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی اور اس نے کفار میں سے ایک بھی شخص کو زندہ نہ چھوڑا۔ تو اس کی تفصیلات جو ہے دوسری جگہوں پر بھی ہے قرآن میں۔ سورہ حاقہ 6 سے 8 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 سے 8 کا ترجمہ ہے، عاد جو ہے وہ بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے، جو ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ پس تو دیکھے گا کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ تو دیکھیں عاد جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بہت بلند قد کے بہت ہی طاقتور لوگ تھے، اور یہ بھی ایک ان کی وجہ تھی تکبر کی کہ ان کے قد و قامت کی وجہ سے اور قوت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اونچی چیز سمجھتے تھے کہ ہم کو تو کوئی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا تھا کہ تم جبار بن کر لوگوں کو پکڑتے ہو۔ تو اب اس تکبر کی وجہ سے ان کو سزا بھی کیسی ملی کہ صرف اللہ کی ہوا چلانے سے تیز و تند ہوا ایسی چلی کہ وہ بالکل کھجور کی کٹے ہوئے تنوں کی طرح گرے پڑے ہوئے تھے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ انسان کیسا بھی کسی جگہ پر بھی چھپا ہوا ہو یا کتنا بھی طاقتور ہو، وہ ایک لمحے میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کا جب حکم آیا عذاب کا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے ساتھ مومنوں کو اور باقی لوگوں کو، نہ صرف دنیا میں ان کو ایسی اذیت ناک موت دی بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے، عذاب غلیظ ان کے لیے ہے، بہت زبردست بہت سخت قسم کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اب ایک بات یہ انسان سوچتا ہے کہ جب اتنی ہوا چلی، 7 دن تک ہوا چلتی رہی کہ وہ سارے لوگ مر گئے جو کافر لوگ تھے، تو مومن کیسے بچ گئے؟ اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان کو کیوں یہ ہوا سے وہ ان پر کوئی برائی نہیں آئی آندھی سے؟ تو دیکھیں سمود کی قوم جس کا ہم بات آگے پڑھیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک سخت قسم کی چیخ اور زلزلے کے ساتھ یہ سب مر گئے، ان کے کان اور ان کے دل پھٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایمان والوں کو بچایا تھا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اگر اسے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے کسی کو، اللہ کی عظیم رحمت سے اللہ جسے چاہے وہ بچا سکتا ہے۔ یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی رحمت سے اللہ نے بچا لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بے رحمتن جو ہے، اس میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، یعنی بڑی بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم رحمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور کافروں پر آندھی اور چیخ آئی اور چیخ سے وہ مر گئے سب، اور مسلمانوں کو اس کا اثر نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ کی اس عظیم رحمت میں محفوظ رہے۔ تو اس کی ہمیں کئی اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں، جیسے جب ابرہہ نے کعبہ کو ڈھانے کے نیت سے وہ آیا، مکہ پہنچا، تو چھوٹے پرندے بابیل نے اپنی چونچ سے پتھر پھینکے، اور ابرہہ کا لشکر جو تھا وہ جس کو وہ ایک کنکر چھوٹی سی کنکر لگتی تھی وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح گر جاتا تھا اور مر جاتا تھا، مگر مکہ والوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ جسے چاہے جس وقت چاہے جو معاملہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اگلی آیت ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔
اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی۔ تو یہاں پر عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں، چونکہ اب ان پر غضب آیا، اللہ کا غضب آیا، عذاب آیا، وہ تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک اور ان کا جرم بتا رہے ہیں کہ کیوں ان پہ اتنا عذاب آیا، کہ وہ جہدو بیآیات ربہم۔ دیکھیں جہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دلیل سے بات ثابت ہو جائے اور انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ سچ ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنی ضد اور تکبر میں انکار کرتا ہے انسان، اس کو جہد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عاد جو تھے ان کو جب دین کی سمجھ آ گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو حق جان لیا، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور عصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی۔ رسل جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ انہوں نے تو صرف اپنے نبی کا انکار کیا تھا۔ تو دیکھیں ہمارے دین میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور جو بھی انبیاء کرام ثابت ہے قرآن اور حدیث سے کہ یہ نبی آئے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، تو یہ ہمیں کسی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جمع کا صیغے سے بتایا کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے، وہ کافروں میں شامل ہوئے۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو وہ ان کا انکار کیا، تو وہ بھی کافر ہوئے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ شروع سے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کا پیغام لائے، وہ سب توحید کا پیغام لائے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان سب پر ایمان لانا ہی پورا مکمل ایمان ہے۔ تو پھر وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے اللہ تعالیٰ رسول کی بات تو نہیں مانی، حق کو پہچان کر بھی نہیں مانا، لیکن پھر کیا انہوں نے کس چیز کی پیروی کی؟ امر کل جبار عنید، انہوں نے تمام ان لوگوں کی پیروی کی جو کہ بہت زیادہ جابر اور سخت دشمنی رکھنے والے تھے، یعنی کہ اپنی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے ان کی پیروی کی۔ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت سے لوگ صرف گمراہ کیوں ہوتے کہ وہ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے معروف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ یہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اللہ کا دین ہمیشہ دلائل کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان دلائل کے ساتھ مانتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ شخص پسند ہے تو اب میں اس کی سچی جھوٹی جو بھی بات ہے بس آنکھیں بند کر کے ہم نہیں مان سکتے کسی کی بھی بات۔ بَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر ان کا کیا انجام ہوا کہ وہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ تو انہوں نے دنیا میں بھی لعنت کمائی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں لعنت کا معنی ہوتا ہے ناراض ہو کر کسی کو دفع دور کر دینا۔ تو جب انسان لعنت سے، جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں عذاب اور دنیا میں بھی اللہ کی جو رحمت اور توفیق ہے جس سے انسان حق پر چلتا ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر کسی پر لعنت ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کسی کی طرف لعنت کرتا ہے تو وہ اصل میں بد دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر۔ ہمیں کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کافروں پر چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور کافروں پر لعنت کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔
اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی کہ وہ رسوا ہوں گے، سب کے سامنے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ پھر الا ان عادن کفروا ربہم، خبردار، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار جیسے ایک طرح سے یہ واضح کر کے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بیچاروں پر ظلم، بیچاروں پر عذاب آ گیا، بیچارے ایسے ہو گئے، کوئی ان کے لیے ہمدردی نہ کرے۔ کیوں نہ ہمدردی کرے؟ کیونکہ انہوں نے واضح نشانیوں کے بعد اللہ کا کفر کیا۔ اب جو کفر پر مر جاتا ہے ہم اس کے لیے ہمدردی اور نہیں کر سکتے کہ بیچارے کو اب جہنم میں گیا یا بیچارے کو عذاب ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے انہوں نے یہ عذاب کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود، ایک طرح سے تاکید ہے کہ خبردار، دوری ہے یعنی لعنت ہے، لعاد، عاد کے لیے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ایک گرامر کا نقطہ بتایا جاتا ہے، کچھ علماء یہ مانتے ہیں کہ جب کفروا ربہم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اللہ کا انکار کرنا، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، آج بھی بہت سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو کفروا ربہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا مکمل انکار کرنا۔ لیکن جب با بیچ میں آتا ہے کفروا بربہم جب ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم درجے کا انکار ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی کفرہ کا لفظ آتا ہے کہ رب کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرنا۔ تو دیکھیں یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا بھی جرم ہے اور کفری ایک طرح سے ہے، کفری عمل ہے۔ لیکن کفروا ربہم کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اللہ سے کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ لیکن کچھ علماء اس میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کفروا بربہم یا کفروا ربہم میں۔ تو پھر آگے ہے الا بعدا لعاد قوم ہود، اب یہ آخر میں ان کے اوپر لعنت ڈال دی گئی۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اگر ہم غور کریں اس آیت پر تو باقی چیزوں کی انشاءاللہ ابھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء نے سیم یہی بات کہی۔ نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ دوسری بات جو تمام انبیاء نے کی وہ یہ کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ جو تم کفر کر رہے ہو، جو اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کا انکار کر رہے ہو اور دوسرے الہ بنائے ہوئے ہو، تو تم اس گناہ سے معافی مانگو، اور پھر معافی مانگنے کے بعد توبو الیہ، کہ توبہ اس کی طرف پلٹو پھر، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بار بار کہی گئی اس سورہ میں، اور اس سورہ میں شروع میں ہم نے استغفار کے بہت سے فائدے پڑھے جو کہ ہمیں بتائے گئے۔ تو انشاءاللہ ویسے تو سب کچھ میں بتا چکی ہوں، لیکن استغفار سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی اور کچھ اور سوراز میں بھی جو میں نے ریفرنس دیے تھے پہلے سبق میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فائدے بتائے، یعنی وہ انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اپنی قوم کو بتایا کہ تم اگر اللہ کی اس
تم اس دنیا کی اس خواہش میں تم اللہ سے کا انکار کرتے ہو، تو تم اگر اللہ کی طرف پلٹو گے تو اللہ تم کو رحمت کی بارشیں برسائے گا، اور تمہیں رزق میں فراوانی دے گا، اور تمہیں دنیا کی نعمتیں دے گا، تمہیں اچھی زندگی دے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات قوم سمود سے صالح علیہ السلام نے کہی۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ صالح علیہ السلام نے کیا اور باتیں بتائی؟ ہوا انشأکم، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک اور دلیل دی۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے کہ نئی چیز بنانا، یعنی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے زندگی بخشی، اسے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے، اگر اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہی ہمارا مالک ہے، جب وہی مالک ہے تو وہی قابل عبادت بھی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر انسان، ان کے بعد کی جو نسلیں تھی وہ انسان کے نطفے سے بنی ہے، تو انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ پھر وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا تمہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمرہ یعمرو کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ظاہر بات ہے کہ آباد کرنے میں انسان کے لیے روزی رزق، انسان کی زندگی کی سامان دینا، زندگی کی ضروریات دینا، اس کے خاندان بنانا، اس کے بچے، بیوی، شوہر، اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں، اس کی غذا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آباد کیا ہے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا، اس سے زیادہ انہوں نے اسے آباد کیا، یعنی کہ قریش سے کہا گیا کہ تم اتنے تکبر میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر تم ان سے تکبر کر رہے ہو، ان کی بات نہیں مان رہے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے، تمہیں بہت زیادہ وسائل موجود ہے تمہارے پاس، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم سے زیادہ پچھلی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود اور ہلاک کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی زیادہ بسایا تھا دنیا میں، تم سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں دی تھی۔ پھر اگر تم یہ سب کرو گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم یہ احساس کرو گے کہ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی نے تمہیں اس زمین پر بسایا ہے، تمہاری تمام ضرورتوں کا سامان اسی نے دیا ہے تمہیں، تو اللہ سے بخشش مانگو اور اللہ سے توبہ کرو، یعنی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، ٹھیک ہے، آئندہ کفر و شرک سے بچنے کا عزم کرو۔ تو اگر تم یہ کر لو گے تو پھر ان ربی قریب، پھر اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتا ہے، ہر بندے کی بات سنتا ہے، ہر بندے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ بہت قریب ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جب انسان استغفار اور توبہ کرتا ہے تو پچھلی آیتوں میں ہمیں اس کا دنیا کے فائدے بتائے، تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ انسان استغفار اور توبہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے، انہوں نے کہا اے صالح، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ ان کی قوم ان کو بتا رہی ہے کہ ہمیں تو جب تم نے یہ اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، اس سے پہلے تک
ہم تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے، ہمیں تو بڑی امیدیں تھی کہ تم دنیا میں ترقی کرو گے، تم کچھ بنو گے، تو لیکن تم نے تو ہماری امیدوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ تو دیکھیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کا درجہ دیتا ہے، وہ اپنی نبوت ملنے سے پہلے بھی ایک اچھے انسان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین اور صادق مشہور تھے، عفیف، باوقار، حلیم، اور تمام یہ اچھے اوصاف موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور تمام انبیاء کرام اچھے اوصاف رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اچھے انسان کو دنیا میں اچھا پسند کیا جاتا ہے، تو یہ نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی تھی۔ لیکن صالح علیہ السلام سے بھی یہی کہہ دیا گیا کہ تم پہلے تو تم سے اچھی امیدیں تھی، مگر اب جو ہے تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی جس بات پر تھے، ہمارے باپ دادا سے ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں دنیا میں سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا اور انسان دین کا انکار کرتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر باپ دادا کے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ویسے دنیا کے معاملے میں باپ دادا کی پیروی تو نہیں کی جاتی، فیشن ہے، انسان اپنا فیشن خود بناتا ہے، اپنے طور طریقے خود بناتا ہے، اپنے گھر کا اسٹائل خود پسند کرتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے مرضی سے پالتا ہے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر ہر کوئی اپنے باپ دادا کو دیکھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کس طریقے پر تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ہٹنا ان کو پسند نہیں ہوتا، اور یہ تقلید ہوتی ہے، اندھی تقلید دین میں گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دین میں ہمیشہ انبیاء کرام نے بھی دلائل پیش کیے، اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے ہی ہمیں بھی اس دین کو ماننا ہے۔ ملک آیت نمبر 7 میں کہا گیا کہ جب کافروں کو جہنم میں کے آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے، تو ان سے جہنم کے جو داروغہ ہے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس انبیاء کرام نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تو تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو ہم نے سنا ہی نہیں ان کی بات، ہم نے ان کو انکار کر دیا۔ تو یہ جب انسان انبیاء کرام کی بات سنتا بھی نہیں اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس کا پھر یہی حال ہوگا۔ اور شکن ہمیں اس بات پر ہمیں جس بات پر تم بلاتے ہو ہمیں، اس میں شک کے مریب ہے۔ تو شک کے مریب کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہاری باتیں ہر وقت، یہ باتیں تبلیغ کی، دین کی باتیں سن کر ہمارے دماغ میں ہلچل مچا دیے اور ہمیں بے چین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اثر تو ہوتا ہے انسان کو، جب حق سمجھ میں آتا ہے اور وہ نہیں مانتا تو اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ماننا نہیں چاہ رہا ہو۔ اگر اس وقت انسان مان لے تو وہ اس کے دل و دماغ میں ٹھنڈک اور اطمینان آ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تقلید سے باز نہیں آتا۔ پھر قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے جناب سے اس عظیم رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر خسارہ پہنچانے اس بات تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ یعنی جب قوم نے ان سے یہ کہا کہ تم کتنے سمجھدار تھے، تم کتنے عقل مند تھے، اب یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کہ اب تمہیں یہ سب دعوتیں دینا بند کر دو، دین کی باتیں چھوڑ دو، تو تم کو ہم عزت کریں گے تمہاری پھر سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اپنے رب سے، جب مجھے پکے دلائل موجود ہیں میرے پاس، تو پھر میں کیسے ان کو چھوڑ کے تمہاری طرف آؤں گی؟ گویا تم تو مجھے
تم تو مجھے خسارے کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے نقصان کی طرف بلا رہے ہو۔ اگر میں نے نبی ہو اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کے واضح دلائل میرے پاس ہونے کے باوجود بھی میں اگر تمہاری گمراہ باتوں میں آ جاؤں گا تو پھر میں تو تم سے بھی زیادہ خسارے میں جاؤں گا، مجھے تو اور زیادہ مجھ پر عذاب آئے گا، اور مجھے پھر اللہ سے کون بچائے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح سے صالح علیہ السلام ان سے کہہ رہے کہ میں تو تم سے خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، اچھے انجام کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے خسارے اور نقصان کی طرف بلا رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیب۔ قوم کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی بھیجی، اور اسے ناقۃ اللہ کس لیے کہا گیا کہ یہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر چیز یہ اللہ کی ہے، ہر اونٹ یا ہر جاندار اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اس کی شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو دی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ معجزے کے طور پر آئی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم دیا ان کو کہ اسے چھوڑ دو، اس کو اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے، اور اسے تم کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں اب تم پر عذاب آئے گا۔ ہمیں دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، تو اس دن ان کی قوم کے لوگ پانی نہیں لے سکتے تھے، اور سارا پانی اونٹنی پیتی تھی، اور باقی دوسرے دن جو تھا وہ قوم کا دن ہوتا تھا، وہ قوم اس سے پانی، اور قوم کے اور دوسرے جانور پانی پیتے تھے، اور اس دن جس دن قوم کی باری ہوتی تھی وہ اپنے لیے پانی بھر سکتے تھے، کہ جس دن اونٹنے کی باری ہے اس دن ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں سورہ شعراء 154 اور 156 میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جہاں چاہے وہ چرے، کوئی شخص اس سے اپنے کھیت سے کسی بھی جگہ سے چرنے سے نہیں روکے گا، ٹھیک ہے، اور نہ، اور یہ اگر کسی نے بھی اگر اسے کوئی نقصان پہنچایا تو پھر انہیں عذاب پکڑ لے گا۔ تو دیکھیں جب انسان معجزات مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل کے بعد بھی معجزات کا مطالبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سختی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ اس اونٹنی کا مطالبہ کیا، انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے معجزہ دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو کنڈیشن اس کے ساتھ آئی کہ اب ایک دن وہ پانی سارا دن صرف اونٹنی کے لیے ہوگا، اور ایک دن جو یہ اونٹنی جہاں جا کر چرے، جس کے کھیت میں جائے، اسے کوئی روکے گا نہیں، کوئی اسے تکلیف نہیں دے گا، تو یہ چیز ان کے لیے اور مشکل ہو گئی، اور وہ اس سے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اب ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اس نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وارننگ کے باوجود اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، تو اب ان کے لیے صرف 3 دن کی مہلت دی گئی، اور اس 3 دن میں وہ دنیا میں جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کے رسوائی سے بھی، بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا،
تو انہوں نے اپنے گھروں میں ہی اس حال میں باقی کے گرے پڑے تھے جیسے وہ اس میں نہ رہے ہی نہ تھے۔ سن لو بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر صیحہ کا لفظ آیا ہے، ایک چیخنے نے پکڑ لیا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 سے 79 میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی ان کو زلزلے نے آ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب زلزلہ، شاید زلزلہ چیخ کے ساتھ زلزلہ بھی آتا ہے تو آواز ہوتی ہے، تو بہرحال شاید زلزلہ اور چیخ ایک ہی چیز ہے کہ پھر ان پر عذاب آیا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ کبھی زندہ ہی نہ تھے، وہ اس طرح سے ختم ہوا، ان کا انجام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مومنوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ دیکھیں یہی بات ہے یہاں بھی کہ زلزلہ آیا تو پھر یہ ان پر کچھ اثر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کی موت جو تھی وہ ایک طرح سے رسوا کن موت تھی، جس طرح سے یہ مرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ القوی ہے اور عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تمام قوت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ تو جب زلزلہ آیا تو لمحے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی اس زمین پر بسے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے اب جب زلزلہ آتا ہے تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے نا، جو گھر بسائے ہوں گے انہوں نے، جو کچھ بنایا ہوا تھا، ان کے شہر بنے ہوئے ہوں گے، وہ سب کا سب ایک لمحے میں ایسا ہو گیا کہ یہاں پر کبھی کوئی اتنی ترقی یافتہ قوم کبھی آباد ہی نہیں تھی، کیونکہ سمود جو تھے وہ اپنے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، لیکن بس ایک زلزلہ آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان ثمود کفروا ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کو نہ پہچانا، نہ قبول کیا۔ یہاں بھی کفروا ربہم یعنی کہ رب کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا۔ فبعدا لثمود، اور ان پر بھی دوری اور لعنت ہے۔